ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ وہ جنگل میں بہت خوش تھا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتا تھا۔ اسے کوئی کسی سے ڈر نہیں تھا اور نہ کسی سے خوف کھاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چوہا اپنی مرضی سے جنگل میں گھوم رہا تھا تو اچانک اسے شیر نظر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر چوہا حیران پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بھاگنے لگا، شیر اس کے راستے میں آ گیا اور بولا، ہے چوہے، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ خیر، جو بھی کر رہے ہو میری بلا سے، مجھے تو تمہیں سزا دینی ہے۔ شیر کی بات سن کر چوہا حیران ہوتے ہوئے بولا، سزا؟ کیسی سزا؟ کس بات کی سزا؟ چوہے کی معصومیت پر شیر ہنستے ہوئے بولا، ہا 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 ہا، ایک تو تم گستاخ اور دوسرا معصوم، پر چلو تمہیں بتا دوں کہ تمہیں کی سزا اس جنگل میں اس طرح کھلے عام گھومنے کی ملے گی۔ یہ کہہ کر شیر چوہے کی طرف لپکا، پر چوہا اس حملے کے لیے تیار تھا، اس لیے شیر سے بچ کر بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے چوہا دور نکل گیا۔ جب دیکھا کہ شیر کہیں پیچھے رہ گیا ہے تو رک گیا اور خود سے بولا، پتہ نہیں یہ شیر کہاں سے آ گیا، اس جنگل میں آ گیا ہے اور آتے ہی مجھ پر حکمرانی کرنے کی کوشش کر دی، اور تو کوئی جانور قابو نہ آیا ہوگا، مجھ غریب کی شامت آ گئی۔ اس شیر سے نجات کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ وہ سوچ کر آگے کی طرف چل پڑا۔ جب سامنے دیکھا تو ایک بڑا سا ریچھ نظر آیا۔ چوہا اتنے بڑے ریچھ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ریچھ نے بھی چوہے کو دیکھ لیا تھا۔ جب ریچھ نے دیکھا کہ چوہا بھاگ رہا ہے تو جلدی سے چوہے کے سامنے آ گیا اور بولا، اے چوہے، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ جیسے بڑے ریچھ کو دیکھ کر بھاگ جاؤ، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ چوہا ریچھ کی بات سن کر دل ہی میں خود سے مخاطب ہوا، چلو یک نشد دو شد۔ ایک تو یہ شیر اور ریچھ اچانک سے جنگل میں آ گئے ہیں، دوسرا دونوں کو سزا کے لیے میں ہی غریب نظر آ رہا ہوں۔ اب کیا کروں؟ میرا تو اس جنگل کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی وہ مسلسل سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیا کرے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اسے پتا تھا کہ مقابلے میں اور شیر اور ریچھ ہے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جنگل کے علاوہ وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا، اور اگر جنگل میں رہے گا تو جان سے جائے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل سے دور جا کر رہے گا، یہاں تو نہ اسے شیر تنگ کرے گا اور نہ ریچھ۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے آگے کی طرف چل دیا اور جنگل سے بہت دور چلا گیا اور ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فضول لوگوں سے فضول بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں۔